وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی مرتبہ آپ نے وہ روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہو اور وہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 40 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اگر تو وہ اس کو شفا ہو جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کے اس کو شفا ہوتی ہے، یعنی وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر وہ اس بیماری میں مر جائے، اس بیماری میں وفات پا جائے، تو اس کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ کیونکہ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیا میں شہید، جیسے مثلا کفار سے لڑتے ہوئے وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، وہ تو دنیا و آخرت دونوں میں شہید ہے۔ اور ایک شہید ہوتے ہیں وہ دنیا میں تو وہ عام موت مثال کے طور پر وہ اس طرح نہیں مریں گے، لیکن آخرت میں ان کو شہادت کا اجر ملتا ہے، جس طرح پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، ایکسیڈنٹ کی بعض موتیں، اور خاص طور پر یہ جو آیت کریمہ ہے یہ یاد رکھیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بچے بیوی بھی ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو بتائیں کہ کم از کم بیماری میں روزانہ 40 مرتبہ یہ پڑھا کرے، تاکہ اگر وہ شفا یاب ہو تو اس کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے شفا ہو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے۔ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری بات یہ کہ مسئلہ ہے موت کے بارے میں کہ بندہ اپنا کفن تیار رکھ سکتا ہے، اور وہ یہ فائدہ مند بھی ہے، اس کو موت کی یاد دلاتا رہے گا، کیونکہ حدیث ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر بنا کر لائی، بن کر لائی، اس نے خود چادر بنی بڑی اچھی، اور آپ علیہ السلام کے لیے وہ بن کر لے کے آئی، جس کے کنارے بھی بنے ہوئے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور میں بن کر لائی ہوں تاکہ آپ اسے پہنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سمجھ کر اسے قبول فرما لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدیہ دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ آپ جب گھر سے نکلے، یہی فرق ہوتا ہے انبیاء اور بڑے درجے کے اولیاء کے، بعض دفعہ وہ اچھا لباس، اچھی سواری اور اچھی چیزیں استعمال کر، لیکن ان کے دل اس سے خالی ہوتے ہیں، دل میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ ہے کہ کیا پتہ کوئی کپڑا پہن لیا، اب اسی میں نماز میں بھی اسی کو تکتے رہے، اور دوسرا یہ کیا کہ دوسروں پر جو ہے وہ فخر کرتے رہے کہ میرا لباس بہت اچھا ہے، میرا لباس بہت اچھا ہے، دوسرے کا ایسا ہے، اور دیکھتے رہے۔ لیکن جو ہے بڑے درجے کے جو اولیاء اور خاص طور انبیاء علیہ السلام، وہ دنیا ان کے پاس آئے بھی تو ان کی دل تک نہیں پہنچتی۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ چادر پہنی، لیکن جو ہے باہر نکلے تو ایک شخص کو صحابہ میں سے اس نے کہا کہ یہ چادر بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس نے کہا بہت اچھی ہے، یہ مجھے دے دیجئے۔ لوگوں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا کہ کہاں اچھی ہے، کیا کہتے ہو تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ضرورت تھی اور آپ علیہ السلام نے اسے پہنا، اور تم اسے مانگ رہے ہو؟ تم کو نہیں معلوم کہ آپ کو واپس، یعنی آپ کو نہ کہنا پسند نہیں، آپ نہیں فرمایا کرتے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ سہل کہتے ہیں پھر اس نے اس کا کفن بنا لیا، یعنی آپ نے اسے دے دی تو اس نے اپنے کفن کے لیے رکھ دی، چنانچہ وہ اسی میں کفنایا گیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکالا علماء نے کہ اپنے لیے قبر تیار رکھنا وہ مکروہ ہے، اور کفن تیار رکھنا جو ہے یہ اچھی بات ہے، بندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ جس طرح پہلے بھی میں نے بیان کیا، اس کے ساتھ ملتا جلتا کہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یہ لباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم بھی دنیا سے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردہ فرمایا، لیکن جاتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام ہمارے لیے عبرت اور سبق چھوڑ گئے کہ کچھ ہی دن پہلے
پردہ فرمانے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے کچھ ہی دن پہلے یہ عورت بہت خوبصورت چادر سفید لباس بڑا اچھا بنا کے لے کے آئی، اور آپ علیہ السلام اس لباس کو پہن کر بیمار بھی تھے آپ علیہ السلام اس وقت، لیکن وہ لباس پہن کے جب نکلے کئی دن بعد حجرے سے تو وہ ایسے تھا جیسے سورج نکل آیا ہے بادلوں سے، اور وہ لباس پھر آپ علیہ السلام، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ لباس ان کو روپ چاڑ دیتا ہے، وہ لباس سے اچھا لگنا شروع ہو جائے، کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو لباس کو روپ چاڑ دیتے ہیں اور ان پر روپ آ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی تھے کہ جس قسم کا بھی لباس آپ کے جسم اقدس پر آتا تو وہ خوبصورت ہو جاتا، اور یہ تو سفید لباس جو آپ علیہ السلام کا پسندیدہ رنگ تھا، آپ علیہ السلام پسند تھا، اور وہ عورت نیا نیا بنا کے لائی۔ تو وہ لکھا ہے کہ وہ جب آپ علیہ السلام نکلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول مجھے دے دی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دوسروں نے منع کیا کہ بھئی آپ علیہ السلام نے کبھی کبھار اس طرح کا لباس پہنا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نہ بھی نہیں فرماتے، تو انہوں نے اس صحابی کو کہا بھئی تم نہ مانگو، بھئی کیا کر رہے ہو، یہ آپ علیہ السلام بیمار بھی ہیں اور مرض الوفات ہے اور یہ مانگنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ممبر سے اٹھے، اپنے ممبر شریف سے اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے، اور وہی پرانا پھٹا ہوا پیمند لگا لباس پہن کے اور یہ طے کر کے کو آ کے اس صحابی کو دے دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی دل میں حضور علیہ السلام کے دنیا کی محبت کیسے گزر سکتی ہے، ان کے غلاموں کے دلوں میں بھی وہ دنیا کی محبت کا گزر جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو لباس یا چیزیں اعلیٰ بعض دفعہ مل بھی جائیں، آپ دیکھیں نیک بندوں پر، لیکن آپ جب دیکھیں گے ان کو دیتے ہوئے یا ان کی قدر و قیمت آپ کو پتہ چلے گا کہ دل میں ان کی نہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے پاس بھی لباس گاڑیاں نہیں ہیں، پھر بھی جو ہے وہ رالیں ٹپک رہی ہیں دوسروں کا دیکھ دیکھ کے، اپنے جسم پر اپنے نیچے گاڑی اپنا مکان آ جائے پھر تو اور بات ہے، پھر تو بات ہی اور ہے۔ ہمارا تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے دل جو ہے وہ مرا جا رہا ہے، اور دل جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے اور دل للچا رہا ہے، اپنا تو جو ہے کیا۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ بھئی، اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک مرتبہ بہت اعلیٰ لباس پہنا تو لوگوں نے سمجھا بھی آپ تو ولی ہیں، آپ اتنا اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہیں، خلیفہ کو شکایت کی، دیکھو جی وہ کتنا بڑا ولی ہے، کہتے ہیں آپ نے آپ کو اور اتنا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ خلیفہ نے بندہ بھیجا تو اس بندے نے جا کے دیکھا کہ آپ کا جو جبہ تھا، آپ ہمیشہ جبہ جو ہے سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کا طریقہ ہے، ٹخنے تک جو ہے گنجائش ہے، اور جو تکبر کے ساتھ ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حصہ جہنم میں رہے گا۔ تو ٹخنے سے نیچے تکبر کے یعنی اپنے آپ کو سمجھنا بھئی میرے اچھا نہیں لگ رہا، میں جو ہے فقیر اور ملنگ لگتا ہوں، اور میں جو ہے مطلب یعنی اور وہ نیچے اس لیے لٹکاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بڑا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ہے فرمایا منع ہے، اور دوسروں کے لیے سنت یہی ہے کہ اوپر ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی سے پوری زندگی کبھی نہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بنوایا اور وہ آپ کے گھٹنے تک تھا، تو کپڑا بہت مہنگا تھا، وہ بندہ پہ دیکھنے آیا تو دیکھا کہ اوپر سے تو وہ اعلیٰ کپڑا مثلا 100 پاؤنڈ گز کا کپڑا ہے اور نیچے اتنا حصہ بوری کا کپڑا لگا ہوا ہے، بوریا۔ وہ حیران، اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اتنا اعلیٰ کپڑا اور نیچے بوری لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی یہ کیوں پہنا ہوا ہے کپڑا اور اتنا گھٹیا کپڑا نیچے لگا ہوا ہے اور اتنا اعلیٰ اوپر؟ آپ نے لوگوں نے بتایا کہ بھئی اصل میں آپ کو کسی نے یہ ہدیہ دیا یا کسی سے خریدا آپ نے، وہ کہانی ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ سائز اس کا کم پڑ گیا، کپڑا کم پڑ گیا، تو درزی نے آپ سے پوچھا کہ وہ تو کپڑا کم ہے، اس طرح کا کپڑا نہیں ملتا۔ اس وقت آپ کے ہاں ایک سستا کپڑا پڑا ہوا تھا،
बोरिया पड़ा हुआ था, आपने उसको वो दे दिया, फरमाया ये नीचे लगा दो। तो उसने जाके खलीफा को बताया कि जो लोग ऐसी हस्ती पर एतराज करते हैं जिनकी नजर में वो उस कपड़े में जो इतना महंगा है और बोरिये में फर्क नहीं है, ऐसे शख्स के खिलाफ कोई एक्शन लेना ये अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। और इसी तरह औलिया अल्लाह की जिंदगियां होती हैं और उनके दिल जो है वो होते हैं। बहरहाल इससे ये पता चल रहा है कि शरअन इजाजत है कि आदमी अपने कफन का इंतजाम पहले से रखे, कपड़ा चादर वगैरह अपनी हयात में रख दे कि उसी में मुझे कफना दे, खुशबू वगैरह भी वो रख सकता है। और अच्छा है कि उसको देखा करे, कभी कभी उस कफन को देखा करे कि ये मेरा कफन होगा या ये मेरा जो मैंने अपने लिए, उसको मौत याद आए। यही जो कब्रिस्तान में आने का फायदा, वो कफन में को जो है वो देखने का भी फायदा। तो एक तो ये आपको पता चल गया। दूसरी हदीस जो है वो सुन लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्न उमर से रिवायत है कि फरमाया, हजरत कैस बिन कबीसा से मरफून रवायत है कि जो वसीयत नहीं करेगा उसे दूसरे मुर्दों के साथ कलाम और गुफ्तगू की बरज़ख में इजाजत नहीं दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुर्दे भी, यानी बरज़ख में जो लोग मर के चले जाते हैं, जैसे ये मुर्दे अभी चले गए हैं बरज़ख में, अच्छी जगह भी है बुरी, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा वो भी आपस में मुलाकातें करते हैं, बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं जो बंदे भी मर जाते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, वो जो है वो यानी बातें गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। पूछा गया आपसे मुर्दे गुफ्तगू करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला की रिवायत में है कि मैंने ख्वाब में दो औरतों को देखा कि एक गुफ्तगू करती है, दूसरी खामोश रहती है, दोनों जन्नत में है, यानी अच्छे मकाम में है बरज़ख में। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, वो बोलती नहीं? तो उसने कहा कि मैंने वसीयत नहीं की थी और ये बला वसीयत के मर गई, मैंने की थी, ये नहीं की थी इसने, अब ये क़यामत तक ना बोलेगी। यानी मतलब ये कि वसीयत करके मरने की फजीलत ये है कि जब बंदा बरज़ख में औलिया सुलहा, औलिया अल्लाह के साथ, नेक लोगों के साथ अगर अच्छा बंदा है वो इकट्ठा होगा तो उसे कलाम करने की इजाजत मिलेगी, ताकत और सलाहियत रहेगी। और वरना क़यामत रहेगा तो अच्छे मुकाम में, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा, वो उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो तब नहीं बोला जब उसको बोलना चाहिए था दुनिया में। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि किसी मोमिन के ये हक नहीं, उसके लिए ये जायज नहीं कि वो 2 रात इस हालत में गुजारे मगर ये कि वसीयत उसके पास लिखी हुई हो। यानी अगर आपके पास माल है, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई बातें करने वाली, वसीयत करने वाली है, तो ये जायज नहीं फरमा रहे 2 रातें भी गुजर जाएं वसीयत ना लिखी हो, क्योंकि जब मौत आएगी तो वो फितना पड़ जाएगा। कोई कहेगा ये मेरी है, कोई कहेगा फलां चीज इसकी है, इसने इसका कर्ज लेना है, कोई कहेगा मैंने इसका। तो ये तरीका उलमा से अपने मस्जिद के इमामों के साथ बैठ के सीखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्या तरीका बताया वसीयत का, कि उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, आपने किसका कर्ज देना है, आपका किसने देना है, आपने किसका देना है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या है, कौन क्या लेन देन है, किसको क्या देना है, उसके बारे में वसीयत, अपने जनाजे के बारे में, मेरा जनाजा कहाँ हूँ, मैं दफनाया कहाँ जाऊँ, और जो किसी से माफ़ी मांगनी है और ज़िंदगी में नहीं मांग सका, वसीयत में बंदा लिख सकता है कि मेरी तरफ से फलां फलां बंदे से मेरे से ज्यादती हुई लेकिन मैं नहीं मांग सका, उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। तो ये अपने आइम्मा के पास बैठ के सीखें। और नबी से बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में वसीयत लिख कर रखने की तरगीब और ताकीद फरमाई कि मौत के वक्त का इंतजार ना करे, मौत का कोई वक्त नहीं। और इमाम मुल्ला अली कारी ने इस हदीस पाक के ज़ेल में बयान किया कि एहतियात का तकाजा यह है कि वसीयत पहले से लिख कर रख दे, क्या पता उसे कि मौत उसे कब आ जाए। इमाम नववी तो कह रहे हैं वसीयत का लिखना ये वाजिब मालूम हो रहा है, तो जमहूर ज्यादातर उलमा के लिए नजदीक वो मुस्तहब है। हाँ, अलबत्ता उसके जुम्मा कर्जा है या कोई अमानतें होती हैं, बाज दफा कोई मानते हैं तो उस वक्त उसके मुतल्लक वसीयत करना जरूरी हो जाता है। एक कागज में लिख दे फलां का इतना कर्जा, ये मानत वगैरह है, इस तरह जो है अपना लिख ले।
اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا انتقال جو مرا وصیت کر کے مرا، یعنی پہلے اس نے لکھ دی تھی اور وصیت کر گیا، تو اس کی وفات سنت پر ہوئی، سنت طریقے پر ہوئی کہ مطابق تقوی اور شہادت پر اس کو ہوئی، یعنی اس کو شہادت کا اجر ملے گا، اور مغفرت کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ 3 فضیلتیں ہیں وصیت لکھنے کی۔ اس لیے ہمارے لوگ سنتے ہیں لکھتے نہیں۔ پتہ ہے میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، پتہ ہے میری زمین کا جھگڑا چل رہا ہے، پتہ ہے میری بیوی کے پاس یہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، یا فلاں کے ہے، معاملات چل رہے ہیں، مکانات چل رہے ہیں، لوگوں سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن وہ لکھ نہیں رہے۔ یوں ہی وہ مریں گے، ان کی بیویاں بھی مشکل میں، خاندان والے بھی مشکل میں، اور اس کی وجہ سے کیا پتہ دنگا فساد کھڑا ہو جائے کہ بھئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے یہ مجھے کہا تھا، فلاں کہا تھا، فلاں کہا تھا۔ لیکن جس طرح اس کا عذاب تو نہیں، اگر جائز تھا لکھنا، مطلب کوئی چیز وصیت والی نہیں پھر نہیں کی، پھر تو صرف اتنا ہے کہ وہ بول نہیں سکے گا۔ برزخ میں آپ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آپ سلام نہیں کہہ سکیں گے، آپ بول ہی نہیں سکتے، قیامت تک آپ کو بولنا بند کر، کیونکہ آپ نے ضروری وصیت نہیں کی۔ کسی ولی سے ملاقات ہوئی، اپنے دادا سے ملاقات ہوئی، نانا سے، پڑنانا سے ہوئی، آپ بول نہیں سکتے گے، تو وہ بیٹھیں گے صرف جا کے سنیں گے۔ وہ لمبا عرصہ بہت ہے، قیامت تک مر گئے، وہ کتنا عرصہ لمبا برزخ میں گزارنا ہے۔ تو اگر نیک بھی ہیں اس کے باوجود وصیت کریں، اور اگر کریں گے تو اس پر 3 اجر فرمایا۔ ایک تو اس کی وفات سنت پر ہوئی، دوسرا اس کا کہ تقوی پر ہوئی، اور تیسرا اس کو شہادت اور مغفرت جو ہے کا پیغام جو ہے وہ ملتا ہے۔ دیکھیے وصیت لکھنے کے بعد موت کی کتنی فضیلت ثابت ہوئی۔ اگر اس کے ذمہ کوئی حق لازم تھا تو اس حق سے بری ہو کر موت ہوئی، اور نہیں تھا تو ایک اچھا کام کی ادائیگی اور سنت کی ادائیگی پر موت واقعہ ہوئی۔ تو اس طرح جو ہے یعنی یہ وصیت کے 2 چیزیں آپ نے سنی۔ آپ نے ایک تو آیت کریمہ کی فضیلت سنی کہ یعنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کفن کے بارے میں سنا، وہ تیار کرنا اس کا فائدہ ہے، مستحب ہے، یعنی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، موت یاد آئے گی۔ اور تیسرا آپ نے وصیت کے بارے میں سنی، اور یہ تو ضروری مسئلہ ہے۔ اگر تو کوئی ذمہ امانت قرض نہیں ہے پھر تو ثواب ہے وصیت لکھنا، پھر بھی سنت ہے، ثواب ہے۔ لیکن اگر ذمے کوئی آپ کی ایسے مالی لین دین چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، پیچھے زمینیں ہیں، بچے ہیں، بیوی کے معاملات ہیں، وہ خاندان کے ہیں، پھر آپ پر ضروری ہو جاتا ہے، کچھ امانتیں ہیں آپ کے پاس، پھر آپ گناہگار ہو رہے ہیں، جوں راتیں گزر رہی ہیں آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھیں وصیت۔ اور بزرگوں، پچھلے بزرگوں کی اگر دیکھنا چاہیں تو ایسی کتابیں بھی ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جس میں پچھلے بزرگوں نے جس طرح لکھی، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی لکھی، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، صحابہ اکرام نے ان کی وصیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین، لوگوں کو نیکی کی تلقین، توحید کی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نیکی پہ رہنے کی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں جو ہے اس کو جو ہے پورا کرنے کی۔ آپ چند مرتبہ جو بھی آپ کو آتا ہے، سورۃ فاتحہ، کل شریف یا سورۃ ملک، جو بھی آتا ہے پڑھ لیں 2-4 منٹ، پھر جو ہے اصالہ ثواب کرتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے یہ ساری مجلس کا اور پڑھنے کا، اور ان مردوں کو، اپنے والدین کو، اور جن کے زندہ ہیں ان کو بھی، اور جو مومنین مسلمان مرد اور وفات پا گئے، جنات ہوں یا انسان، امت محمدیہ میں ہوں یا پچھلی امتوں میں، سب کو جو ہے وہ اصالہ ثواب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو العزيز الغفور الذي خلق السماء والأرض
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب العالمین. اس مجلس کا جو کلام پاک پڑھا گیا ہے ساتھیوں نے پڑھا، ذکر تسبیح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسول، اہل بیت و صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہدائے کربلا کو یا رب العالمین اس کا ثواب پہنچا، اور ان کے طفیل، ہمارے والدین، خیش و اقارب، خاص طور پر اس قبرستان میں جو مسلمان دفن ہیں ان کو، پوری دنیا کے قبرستانوں میں جو مسلمان دفن ہیں، یا دریاؤں میں یا پہاڑوں میں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، یا اللہ ان کو بھی ان کا ثواب اجر عطا فرما. جنات ہو، انسان ہو، پچھلی امتوں کے جو مسلمان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر گزرے ان کو بھی پہنچا. اور یا ارحم الراحمین، سب سے بڑی اہم بات کہ ہمیں موت کی تیاری اور موت کے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہم قبرستان میں آئیں تو ہمارے لیے قبر جنت کا باغ ہو. یا ارحم الراحمین، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بری موت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. اور ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمانا جو برزخ میں گفتگو نہیں کر سکتے، جو بول نہیں سکتے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو وہاں گفتگو، وہاں سلام حضور علیہ السلام پر پڑھیں، ذکر کریں، اور نیک لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں. اور وہ تب بھی ہوگا جب ہم اپنی وصیت لکھیں گے. یا ارحم الراحمین، جلد از جلد ہمیں لکھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ، استغفر اللہ. Nasser, take the umbrella as well, yeah?